نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی بار جناب محفل ذکر میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ انسان کو آتی ہے اس کے کسی اسم یا صفت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے ہر ایک کے لیے ایک اسم مقرر کیا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو ہدایت پہنچے گی، اور اس اسم کا نام اسم مربی ہے۔ ربی بنا ہے پالنے والے سے، پرورش کرنے والے سے، جیسے ہے رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، اسی طرح اس اسم کو کہتے ہیں اسم مربی۔ یہ اسم جو ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نور پہنچاتا ہے اور اس کو آخرت کی تیاری کی طرف لے آتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اور مخلوق میں کوئی مناسبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے اور انسانوں کے درمیان اور مخلوق کے درمیان جو فیض کا واسطہ ہے وہ اس کے اسماء اور صفات ہے۔ عجیب بات، قرآن مجید میں اگر آپ غور کیجئے تو ہر صورت کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، ذات سے نہیں۔ ذات اہم چیز ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا رحمان اور رحیم۔ آگے بھی چل کے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو صاحب جلال اور عظمت ہے۔ اور یہ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں اگر غور کریں تو دوسری کسی صفت کا نام تو آپ کو مل جائے، اس صفت کا وجود قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ اس طرح نہیں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، کیونکہ یہ صفات، ایک صفت دوسرے صفت کو پچھاڑ نہیں سکتی، اس کے اندر گھس نہیں سکتی۔ مثال کسی بھی صفت کو لے لیں، اللہ تعالیٰ نام ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اللہ کا نام ہے۔ لیکن صفت سمیع اور صفت بصیر کا پتہ نہیں لگے گا، پورے قرآن مجید کو پڑھ جائے گا۔ اللہ کی ایک صفت ہے ارادہ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِشَيْءٍ، یہ فعل ہے، ارادے کا فعل ہے، لیکن صفت ارادہ نہیں ملے گی۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے جو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا اس بات کو قرآن مجید میں، کہ یہ چونکہ صفت ایک کلام ہے تو ایک صفت پر دوسری صفت غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک صفت میں دوسری صفت داخل نہیں ہو سکتی۔ اب ہر انسان کے لیے ایک اسم مربی اور اس اسم کے لاکھوں اور کروڑوں ظلال ہیں، یعنی سائے ہیں، عکس۔ اب ہر ذل جو ہے وہ اپنے نیچے والے ذل کے لیے اصل ہوتا ہے۔ اگر نچلا ذل اس سے مل جائے اور واصل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فنا حاصل ہو گئی، جو صوفیہ میں اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظلال میں سے 5 ظلال کو انسان کے اندر سینے میں رکھا، اور وہ ان کے نام ہیں لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا۔ یہ 5 ظلال ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں رکھا ہے، اور یہی اصل میں روحانیت کے مرکز ہے۔ انہی سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جب ان کی صفائی ہو جائے، ان میں نورانیت پیدا ہو جائے، اور یہ انسان کے وجود میں مردہ کی حیثیت میں رہتے ہیں۔ جب تک یہ ظلال جو ہیں مردہ کی حیثیت میں رہیں، انسان کی آنکھوں کو اور اس کے اندر جو حسیات ہیں اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ میں دنیا کی زندگی ضائع کر رہا ہوں۔ میں صرف نماز جو 5 وقت کی پڑھتا ہوں اس میں 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، کوئی ذکر وغیرہ کی تسبیح کر لی تو اس کے اندر آدھا پون گھنٹہ لگ گیا،
قرآن مجید تو خال خال لوگ کہیں کوئی پڑھ لیتا ہے، 200-300 آدمی میں کوئی ایک بھی پڑھ لیتا ہوگا، تو اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ اسی لیے کہ میری زندگی ضائع ہو رہی ہے، اور اسی کو گمراہی کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کو چھوڑ کے پوری طرح دنیا کی تیاری میں لگ جانا، یہاں اچھا سے اچھا مکان بنا لینا، یہاں زیادہ سے زیادہ راحت اس جسم کو پہنچا دینا، پوری نیند سونا، لذیذ کھانے کھانا، اچھے کپڑے پہننا اور اچھی طرح سے زندگی بسر کرنا، اسی میں ساری صلاحیتیں استعمال کریں، اسی کو کہتے ہیں گمراہی۔ اور قرآن مجید کی جو یہ اصطلاح بعض اہل اللہ استعمال کرتے ہیں، یہ شخص قلب کا اندھا ہے، یہ اصل میں اصطلاح اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے۔ انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قلب اندھا ہوتا ہے جو سینے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قلب جب اندھا ہوتا ہے تو اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ ساری زندگی دنیا میں میری جا رہی ہے، آخرت میں خالی ہاتھ جاؤں گا، میں کیا لے کے جاؤں گا قبر کے اندر۔ اوابین کی نماز جو مغرب کی سنت کے بعد 6 رکعت ہے، اس کو پڑھنے میں 12 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث۔ شاید ہی 2-3 آدمی کوئی مسجد میں 1-2 پڑھتا ہو، 12 برس کا ثواب، 1 مہینے میں 360 سال کا ثواب، اور 3 مہینے میں 1000 سال سے زیادہ کا ثواب، اور پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن سنت پڑھ کے بے طرح بھاگتے ہیں مسجد سے باہر۔ تو یہ لطائف جو ہیں یہ انسان کے جسم میں رہتے تو ہیں لیکن مردہ کی حیثیت میں رہتے ہیں۔ اب اس کے زندہ کرنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا انسانوں کو جنت دینے کا اور آخرت کی کامیابی دینے کا، تو نبی مبعوث کیا، فرشتہ نہیں آیا کوئی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام سے بڑھ کے زیادہ نورانی کس کی ذات ہوگی۔ تو انسان، اب آپ کو معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اسلام کی بیعت کیا کرتے تھے، تب جا کے وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن بیعت کئی قسم کی ہے، ایک بیعت یہ بھی ہے نیک بننے کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس مؤمنات آئیں، اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مؤمنات، جن عورتوں کو اللہ مؤمنات کہہ رہا ہے وہ کیسی مومنہ ہوں گی، یبایعنک، کہ آپ سے بیعت کریں، کن چیزوں پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی چیز کہ شرک نہیں کریں، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں، ولا یزنین، زنا نہیں کریں، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو پیٹ میں قتل نہیں کریں۔ اب مومنات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنات کو بیعت کیجیے۔ یہ بیعت کس لیے کی جا رہی ہے؟ برائیوں کو دور کرنے کی، باطنی صفائی کی، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ اسی طرح سے یہ سلسلے جو قائم ہیں صوفیہ کے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہند میں جہاد نہیں ہوا ہے، ہند میں تمام اسلام صوفیہ سے پھیلا ہے، یہ قازقستان ہے، یہ ترکستان ہے، اور یہ آذربائیجان ہے، اور یہ تاجکستان ہے۔ قتیبہ بن مسلم جو ہیں وہ تھوڑی دور تک پہنچے تھے چین کے قریب، کہ حجاج بن یوسف نے واپس بلا لیا۔ یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اسلام صوفیہ سے پھیلا ہے۔ پورا انڈونیشیا صرف ایک شخص کے ذریعے سے اسلام پر آیا ہے۔ انڈونیشیا جو ہے وہ بہت بڑا، سب سے بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے اعتبار سے، صرف ایک شخص کے ذریعے سارا انڈونیشیا مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے جو جا کے ملتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سلسلہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو اللہ تعالیٰ سے ان کو نور نبوت پہنچا تھا وہ پہنچتا ہے۔
یاد رکھیے کہ انسان بیعت کیے بغیر نور نبوت حاصل نہیں کر سکتا. کیا چیز حاصل کر سکتا ہے؟ نور ولایت. عبادت کرے، ذکر کرے، کثیر کرے، تو بقدر اس کے خلوص کے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے نور عطا ہوگا ان اعمال کا. اور اگر خلوص اور خشوع و خضوع نہیں ہے تو نماز سر سے بھی اوپر نہیں اٹھتی، وہیں سے دے ماری جاتی ہے اس کے اوپر. تو انسان اپنی ذاتی محنت سے نور ولایت حاصل کر سکتا ہے، نور نبوت حاصل نہیں کر سکتا. نور نبوت صرف حاصل ہوتا ہے سلسلے کے بزرگوں سے، جن کا سلسلہ جاتا ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. جب انسان بیعت ہوتا ہے کسی سے، پھر اس وقت ممکن ہے کہ ذکر کے ذریعے سے یا مراقبوں کے ذریعے سے یہ نور جو ہے وہ حاصل ہو. خواجہ عثمان ہارونی جو پیر تھے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہی پیر تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، دونوں کے پیر ایک ہی ہے. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مرتبے کے بزرگ تھے. جو پیر تھے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے ان سے پہلے انہوں نے بھیجا تھا میر حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو چاہ میرا میں جن کی مقدار ہے. جس دن چاہ میر حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے تو پھر پیر کے حکم پر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھوں کا. خیر، میں مختصر کروں بات کو کہ انسان جب کسی سے بیعت ہوتا ہے اسی وقت یہ نور نبوت حاصل ہوتا ہے. اب اس نور نبوت کی صفت کیا ہے؟ ان لطائف کو زندہ کرنا اور ان کو عروج دینا. کیونکہ پہلے یہ عالم امر میں تھے، عالم ارواح میں تھے، وہاں سے نیچے اتار کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ان کو چسپاں کیا، جمایا. جیسے ہی ان کو یہ فیض پہنچتا ہے نور نبوت کا بیعت ہونے کے بعد، ان میں زندگی پیدا ہوتی. اور کیا ہوتا ہے؟ انسان یہاں حرکت محسوس کرتا ہے، جیسے بڑی حرکت ہو رہی ہے، یا جیسے کہ گرمی بڑی پیدا ہو رہی ہے. ایک عجیب بات ہے ان لطائف کے ساتھ، جو ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ کسندان است کی منزل گہے آیار کو جا است، ای قدر ہست کی بانگے جرسے میں آئے. یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جب بیعت ہوتے ہیں اور لطائف میں زندگی پیدا ہوتی ہے تو یہ سینے میں سے نکل کے عروج کرتے ہیں اپنے اصل کی طرف. اور جب یہ اصل سے وصل ہو جاتے ہیں اس وقت فنا حاصل ہو جاتی ہے، اور بالکل واضح ذکر سننے میں آتا ہے، اللہ 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 اللہ، بالکل واضح. اور اس کو یہ ایک خاص مدت بزرگوں نے بتائی ہے جس کو میں بھول گیا ہوں. 25,000 بار اللہ اللہ کہتا ہے اس مدت کے اندر. اور اس پر موت کا ہاتھ نہیں، انسان مر جاتا ہے لیکن یہ قلب ذکر کرتا رہتا ہے. تو یہ نور نبوت جو ہے بیعت ہونے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ نور نبوت ہے جو زندگی پیدا کرتا ہے ان لطائف میں، اور یہی اصل زندگی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اب مردہ تو انسان نہیں ہوتا نا، مردہ اس کا باطن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اشارہ باطن کی طرف، قلب کی طرف. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اور اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جس کو لے کے وہ لوگوں میں پھرتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف سے لے کر بہار تک سفر کیا، 90,000 یا 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. تو یہ نور نبوت جو ہے یا فیض صحبت جو ہے یہ ہمیشہ بیعت ہونے سے حاصل ہوتا ہے. اور ان لطائف میں زندگی اس وقت حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ممکن ہے کہ انسان اس گمراہی سے بچ سکے. یہ پر سرے کی گمراہی ہے. قرآن مجید کو روز نہ کھولنا اور روز نہ پڑھنا، کیونکہ مسلمان روزہ بھی چھوڑ رہے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن قرآن میں واحد چیز جس کے بارے میں آتا ہے فریاد. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نماز کے بارے میں نہیں ہے، حالانکہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے،
دیہات میں جاؤ تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، لیکن جو فریاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قرآن مجید کے بارے میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، لوگ اس کو پڑھنا تو دور، یہ فرض ہے تجوید، فرض عین کہ اس کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا وہ بھی نہیں سیکھتے۔ اور دنیا کے اندر جی کل پرسوں ہی کی بات ہے، ایک صاحب ملے مجھے کہنے لگے کہ جی وہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اب چھٹی لے کے ایک سال جدہ جا رہا ہوں انجینئرنگ پڑھانے، وہاں پر مال زیادہ ملے گا سعودی میں، یہی چیز ہے۔ تو انسان بہتر دنیا میں لگا ہوا ہے، آخرت کی اس کو فکر نہیں ہے، یہاں تک اس کو فکر نہیں کہ موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے روح لینے وہ جنت کے ہوں گے جہنم کے ہوں گے، اس کی فکر ہر دن صبح سے شام تک ہونی چاہیے اور دعا کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی کوئی فکر نہیں۔ ایک صاحبہ تھی جو کہ بڑی نیک تھی، اصل میں ہمارے دین اسلام میں یہ ہے کہ جو مر جائے اس کی کوئی برائی نہ بیان کرو، ان کی بھلائیاں بیان کرو، مردوں کی برائی نہ بیان کرو، لیکن میں ایک عام واقعے کے طور پر کہتا ہوں جو سننے میں آیا، بہت ساری نیکیاں عبادت گزاری ہے وہ، لیکن دیوروں سے پردہ نہیں کرتی تھی، جو شرعی پردہ ہے کہ بھاوج کے لیے دیور کو موت کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے جو صاحب ان کے موت کے وقت موجود تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور پھر ایک طرف دیکھا اور دیکھتے دیکھتے ان کے چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ وہ ایک جو فرض کا توڑنا تھا دیوروں سے پردہ نہ کرنا، اور اس گھر میں ایک خادمہ بھی تھی، اس کا جوان لڑکا بھی تھا، وہ بھی آیا کرتا تھا، اس سے پردہ نہ کرنا، اور بہت عبادت گزار، بہت ہی عبادت گزار، تہجد گزار، روزہ رکھنے والی، تمام نفلی روزے رکھنے والی وغیرہ وغیرہ، لیکن موت کے وقت آئے جہنم کے فرشتے۔ تو یہ بھی آج خیال نہیں آتا صبح سے شام تک کہ میرا جو حال ہے، میں جب جاؤں گا تو جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے میری روح کو لے جانے، اور جو جنت کے فرشتے آتے ہیں وہ جنت سے خوشبودار ٹھنڈا پانی اور جنت کا کفن لے کے آتے ہیں، اور انسانوں کے نہلانے سے پہلے وہ اس کو اس جنت کے پانی سے نہلا دیتے ہیں، اور انسانوں کے کفن دینے سے پہلے جنت کا کفن دے دیتے ہیں، اور جو جہنم کے فرشتے آتے ہیں وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی لے کے آتے ہیں، اور جہنم کا سیاہ کفن لے کے انگاروں سے بھرا ہوا لے کے آتے ہیں، اور انسانوں کے نہلانے سے پہلے وہ اس کو جہنم کے پانی سے نہلاتے ہیں، اور انسانوں کے کفن دینے سے پہلے جہنم کا کفن پہناتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔